بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین اما بعد۔ پچھلی گفتگو میں قضا نماز کے تعلق سے ہم تفصیل کے ساتھ گفتگو کر چکے ہیں کہ جس شخص کی ایک نماز یا کئی نمازیں، پورے ہفتے، مہینے اور سال بھر کی نمازیں یا کئی سالوں کی نمازیں چھوٹ گئی ہوں تو اس شخص پر ان نمازوں کا قضا پڑھنا لازم اور ضروری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اذا رقد احدكم عن الصلاة او غفل عنها فليصلها اذا ذكرها فإن الله عز وجل يقول واقم الصلاة لذكري۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص نماز سے سو جائے یا غافل ہو جائے تو یاد آنے پر وہ اس نماز کو پڑھ لے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اور میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ اس حدیث سے یہ بات بھی معلوم ہو گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي والی آیت کو نماز کی قضا کے لازم اور ضروری ہونے کے ثبوت کے طور پر پیش کیا ہے۔ گویا کہ نماز کی قضا کا ثبوت قرآن سے بھی ہو گیا اور احادیث پاک سے بھی ہو گیا۔ اسی طرح وطر کی نماز کی قضا کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: من نام عن وطرہ او نسیہ فلیصلیہ اذا ذکرہ، کہ جو شخص وطر کی نماز سے سو جائے یا اسے بھول جائے تو یاد آنے پر اسے پڑھ لے۔ ان دونوں احادیث پاک سے معلوم ہوا کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قضا نمازوں کا کوئی تصور دین میں موجود نہیں ہے یا قضا نمازیں محض توبہ سے معاف ہو جاتی ہیں، تو ان کا یہ سمجھنا غلط اور بے بنیاد ہے۔ بخاری شریف میں لا کفارۃ لہا الا ذالک کا لفظ آیا ہے کہ پڑھنے کے علاوہ کوئی اور کفارہ نہیں ہے، وہ نمازیں پڑھنی ہی پڑیں گی۔ یہ تو ہوئی قضا نمازوں کے لازم اور ضروری ہونے کی بات۔ اب آج ہم یہ بتائیں گے کہ اگر کسی شخص کی نمازیں چھوٹ جائیں تو وہ ان نمازوں کو کس طرح ادا کرے گا۔ فجر کی نماز کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفوان ابن معطل السلمی کو یہ ہدایت کی تھی فَإِذَا اسْتَيْقَظْتَ فَصَلِّ، کہ جب تم بیدار ہو تو نماز ادا کر لو۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر کسی شخص کی فجر کی نماز سو جانے کی وجہ سے چھوٹ جائے تو بیدار ہونے پر، جاگنے پر وہ فجر کی نماز فوراً ادا کرے۔ ہاں، ایک بات کا لحاظ رکھے کہ اگر جب وہ بیدار ہو اور اس وقت سورج طلوع ہو رہا ہو، مکمل طور پر طلوع ہو کر روشن نہ ہوا ہو، تو اسی وقت فوراً نماز نہ پڑھے بلکہ انتظار کر لے کہ سورج مکمل طور پر روشن ہو جائے، تب جا کر وہ قضا پڑھے۔ اس کی دلیل وہ مشہور واقعہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام غالباً غزوہ خیبر سے واپس آ رہے تھے اور رات کا سفر تھا، تو صحابہ کرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ کیوں نہ ہم تھوڑی دیر کے لیے آرام کر لیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے نماز فجر کے چلی جانے کا اندیشہ ہے۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں جگا دوں گا۔ لیکن ہوا یہ کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سو گئے، اور جب نیند کھلی تو اس وقت سورج نکل رہا تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور صحابہ کرام نے وضو کیا اور انتظار کیا، یہاں تک کہ جب سورج روشن ہو گیا اور ذرا سا بلند ہو گیا تب جا کر سب لوگوں نے نماز فجر کی قضا پڑھی۔ اس سے معلوم ہوا کہ سورج کے نکلتے وقت نماز نہیں پڑھنی چاہیے بلکہ تھوڑا انتظار کرنا چاہیے، جب سورج مکمل طور پر نکل جائے، روشن ہو جائے، تب جا کر نماز پڑھو۔ غزوہ خندق کے موقع پر جب معرکہ زوروں پر تھا اور ہر طرف سے تیروں اور پتھروں کی بارش ہو رہی تھی، اس میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی نماز عصر مؤخر ہو گئی۔ وہ کفار کو برا بھلا کہتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمایا: اے اللہ کے رسول، میں نے عصر کی نماز سورج کے غروب ہونے کے وقت پڑھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں نے تو ابھی پڑھی ہی نہیں۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج کے غروب ہونے کے بعد پہلے عصر کی نماز پڑھی، پھر مغرب کی نماز پڑھی۔
اس سے علماء کرام نے یہ مسئلہ مستنبط کیا ہے کہ کسی شخص کی اگر کئی نمازیں چھوٹ جائیں تو وہ ان چھوٹی ہوئی نمازوں کو بالترتیب پڑھے گا، لیکن چونکہ 5 وقت سے زیادہ کی نمازوں کے چھوٹ جانے کی صورت میں ترتیب کے لحاظ رکھنے میں دقت تھی، اس وجہ سے علماء کرام نے ترتیب کا مسئلہ مستنبط کیا کہ کسی شخص کی اگر بلوغت کے بعد سے کوئی نماز نہ چھوٹی ہو یا نماز اگر چھوٹ گئی ہو تو وہ ان نمازوں کی قضا پڑ چکا ہو تو ایسا شخص صاحب ترتیب ہے۔ ایسے شخص کی اگر 5 نمازیں چھوٹ جائیں، 5 وقتیہ نمازیں بالترتیب چھوٹ جائیں تو پہلے وہ ان نمازوں کو قضا پڑھے گا۔ اسی طریقے سے اگر 5 وقت سے کم نمازیں چھوٹ جائیں تو وہ ان نمازوں کو پہلے پڑھے گا، پھر اگلی نماز پڑھے گا۔ لیکن اگر 5 وقت سے زیادہ نمازیں چھوٹ جائیں، 6 وقت کی، 7 وقت کی، یا ہفتے، مہینے اور سال بھر کی نمازیں چھوٹ جائیں تو اب وہ صاحب ترتیب نہیں رہا، اب وہ جس طرح چاہے اپنی قضا نمازیں پڑھ سکتا ہے۔ ترتیب کے اور بھی بہت سارے مسائل ہیں، آپ تفصیل کے لیے اپنے قریبی معتبر دیندار علماء کرام سے رجوع کر سکتے ہیں، اس وقت تفصیل کا موقع نہیں ہے۔ آج ہم گفتگو کریں گے کہ اگر کسی شخص کی ہفتوں، مہینوں اور کئی سالوں کی نمازیں چھوٹ جائیں تو ایسا شخص کس طرح نماز ادا کرے گا، جسے ہمارے یہاں اصطلاح میں قضاء عمری کہتے ہیں۔ تو ایسے شخص کو کئی باتوں کا دھیان دینا بہت ضروری ہے۔ نمبر 1، وہ یہ کرے گا کہ اندازہ کرے گا کہ ہماری کتنی نمازیں چھوٹی ہیں۔ جتنی مقدار پر، جتنی نمازوں پر اسے غالب گمان ہو جائے، یقین ہو جائے کہ ہماری اتنی نمازیں چھوٹی ہیں تو وہ اتنی ہی نماز اپنے تئیں تسلیم کر لے گا کہ ہماری اتنی ہی نمازیں چھوٹی ہیں۔ اب دوسرا کام وہ یہ کرے گا کہ چونکہ اتنی نمازوں کو بالترتیب یاد رکھنا تو مشکل ہے، اس وجہ سے وہ جو بھی نماز قضا پڑھے گا یہ نیت کرے گا کہ ہماری چھوٹی ہوئی نمازوں کی سب سے پہلی قضا، مثلا اگر فجر کی نماز کی قضا پڑھ رہا ہے تو وہ یہ نیت کرے گا کہ ہماری فجر کی جتنی نمازیں چھوٹی ہیں ان میں سب سے پہلی فجر کی نماز کی قضا ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ اسی طریقے سے ظہر کی نماز کی قضا جب پڑھے گا تو وہ یہ نیت کرے گا کہ ہماری ظہر کی جتنی نمازیں چھوٹی ہیں ان میں سب سے پہلی ظہر کی نماز ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ یہی حال عصر، مغرب، عشاء کی فرض نماز اور وتر میں وہ کرے گا۔ تیسری بات یہ ہے کہ قضا نماز صرف اور صرف فرض کی پڑھے گا اور وتر کی پڑھے گا، سنتوں کی قضا نہیں۔ لہذا فجر کی 2 رکعت، ظہر کی 4 رکعت، عصر کی 4 رکعت، مغرب کی 3 رکعت اور عشاء کی 7 رکعت، یعنی 4 رکعت فرض اور 3 رکعت وتر پڑھے گا۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ ان نمازوں کی قضا پڑھتے وقت اس بات کا خیال رکھے گا کہ کہیں مکروہ وقت تو نہیں ہے۔ مکروہ وقت میں قضا نمازیں نہیں پڑھے گا، مثلا سورج نکل رہا ہو یا سورج غروب ہو رہا ہو یا بالکل زوال کا وقت ہو۔ پانچویں چیز یہ ہے کہ ظاہر سی بات ہے یہ بہت مشکل ہے کہ اب ایک ہی دن یا لگاتار ہی اب ساری نمازوں کی قضا پڑھے، لہذا کوشش کرے کہ روزانہ 1 دن کی یا 2 دن کی نمازیں یا اس سے زیادہ اسے فرصت ہو اور گرانی نہ ہو تو 3 دن اور 4 دن کی نمازیں وہ ادا کرے گا۔ اس تعلق سے ہمارے علماء کرام نے اور آسانی پیدا کرنے کے لیے یہ بات لکھی ہے کہ اگر ہر فرض کے ساتھ ایک فرض نماز، وہی فرض نماز قضا پڑھتا رہے تو بڑی آسانی سے وہ اپنی نمازیں قضا پڑھ سکتا ہے۔ مثلا فجر کی نماز جب وہ پڑھنے جائے تو فجر کی نماز قضا پڑھ لے، ظہر کے وقت ایک اور ظہر کی نماز قضا پڑھ لے، عصر کے وقت ایک اور عصر نماز قضا پڑھ لے، تو اس طرح آسانی کے ساتھ وہ ساری نمازیں پڑھ لے گا کچھ دنوں میں۔ ایک اور اہم بات ہمارے علماء کرام نے اس موقع پر لکھی ہے کہ قضاء عمری ادا کرنے والا شخص اپنے گھر والوں کو یہ وصیت کر جائے کہ اگر ہم پوری قضاء عمری نہ پڑھ پائیں، کہ اگر ہم پوری نماز نہ پڑھ پائیں تو وہ ہمارے ترکے میں سے ہر نماز کے بدلے میں فدیہ ادا کر دیں۔ فدیے کا حکم تو باقاعدہ قرآن اور حدیث میں نماز کے لیے نہیں آیا ہے، لیکن امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے روزے پر قیاس کر کے فدیے کا مسئلہ مستنبط کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کریم اور رحیم ذات سے یہ امید ہے کہ فدیہ ادا کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نماز کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ لیکن ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ بہت سے لوگ جب دیندار بن جاتے ہیں اور نماز شروع کر دیتے ہیں تو سب سے بتاتے پھرتے ہیں، قضاء عمری ادا کرتے وقت سب سے بتاتے پھرتے ہیں کہ ہم آج کل قضاء عمری پڑھ رہے ہیں۔ یاد رکھیے آپ کی نماز چھوٹی ہے، آپ سے ایک گناہ کا صدور ہوا،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے گناہ پر آپ کو دنیا میں سزا نہیں دی اور آپ کے گناہ کو چھپایا. اب آپ کو اس گناہ کو دوسروں کو بتاتے نہیں پھرنا چاہیے. گناہوں کو بتانا بھی گناہ ہے. جس طرح دوسروں کے گناہ کو چھپانا ثواب کی بات ہے، اسی طرح خود اپنے گناہوں کو بھی چھپانا ثواب کی بات ہے. جس طرح دوسروں کے گناہوں کو بیان کرنا دوسروں کے سامنے گناہ ہے، اسی طریقے سے اپنے گناہوں کو دوسروں کے سامنے بیان کرنا بھی گناہ ہے. اس وجہ سے کوشش کرنا چاہیے کہ قضاء عمری ادا کرتے وقت چھپ کر قضاء عمری ادا کریں. مثلا اپنے گھر میں نماز ادا کرتا رہے، گھر کے لوگ تو حالات سے واقف ہوتے ہیں، یا مسجد میں اس وقت نماز ادا کرے جس وقت اور لوگ نمازیں ادا کر رہے ہوں. ایسا نہ ہو کہ روزانہ آپ اس وقت مسجد جا رہے ہوں کہ جس وقت مسجد میں کوئی نہ ہو اور سب لوگ دیکھ رہے ہوں. جب آپ نکلے تو لوگ پوچھ رہے ہوں کہ تم کون سی نماز پڑھ رہے تھے، اور آپ ان سے بتائیں کہ میں قضاء عمری پڑھ رہا تھا. تو اس طرح یہ ہوا کہ لوگ یہ سمجھیں گے کہ آپ کی اتنی نمازیں چھوٹ گئی تھیں اور آپ ابھی جلدی کے نمازی ہوئے. یہ تھے قضا نماز کے چند مسائل جسے ہم نے اختصار کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کیے. قضا نماز کے اور بھی بہت سارے مسائل ہیں، مفصل احکام فقہ کی کتابوں میں درج ہیں. آپ ان مسائل کو جاننے کے لیے اپنے قریبی معتبر علماء اکرام سے رجوع کر سکتے ہیں، ان کی خدمت میں حاضر ہو کر ان سے مسائل پوچھ سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.